تو قوم امالکہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم امالکہ اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی،
के पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगे जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम अमालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कम बख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तो हमारे तो बुजुर्गों का अकीदा है सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे मोमिन बंदो, ज़िंदगी में जब तुम्हें मुश्किलात घेर लें, आजमाइशें चारों तरफ से तुम्हारा घेराव करें, तो उस मौके पर अगर तुम चाहो कि कुछ चीज़ तुम्हारी मददगार बन जाए, तो फिर तुमने इस तरह करना है कि सब्र और नमाज से मदद तलब कर लेनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से इस्तिआनत करो, मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और नमाज से तुम मदद तलब करो।
مدد مانگو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انسان کو مشکل نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ مشکلات کے آنے پر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مشکل کے آنے پر جو آدمی بیمار ہو گیا تو اس نے مشکل کو اور مشکل بنا لیا۔ کسی شخص نے بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے جب اپنا بلڈ پریشر بہت ہائی کر کے اس کو جواب دیا تو آپ نے اس مشکل کو اور زیادہ بڑھا لیا۔ اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا، تو اس دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے۔ یہ ایک بہترین سواری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوں گی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا۔ بڑی توجہ میں جلد بازی، آہستہ آہستہ تلخی، اور چونکہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ جب تیزی دکھاتے ہیں، زندگی میں حوصلہ نہیں ہوتا، تو وہ کئی دفعہ نا بیچارے اپنی ہی تیزی میں الجھ جاتے ہیں۔ کچھ دوست کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو مشکلات ہیں نا، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے کہ کوئی نیا پروگرام نہیں بنانا، کوئی نئی اسکیم نہیں لڑانی مشکل سے نکلنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور مشکل میں الجھ جائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ، اور جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں۔ ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب برپا کرتے 23 سال لگ گئے، تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ تھوڑا سا آپ وقت دیں، تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اپنی زندگی کو اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ زندگی کے اندر میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی، یہ ساری بے چینیاں ہیں۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ تو حوصلہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں، شکوے، پریشانیاں، اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے؟ کہیں یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادت سے، تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، پر مقصود برکت نہیں، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے،
اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی. اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو، اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکا ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے. ایسا ہو سکتا نہیں. آپ کو آپریٹ کرانا ہے، 1 آدھ مہینہ دینا ہے، دوائی کھانی ہے، پٹیاں کرانی ہے، وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی. پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے. ہمیں جلدی بڑی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی. اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے. منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں. فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں. تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون. تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کر دیتے اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے. بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے. تو اگر آپ میں نہ درگزر ہے نہ حوصلہ ہے. دیکھیں مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے. ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے. منجنیق اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا. اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں. میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مرشد نے نظر کر دی. میں کہ میں ملن گی تو میں انہوں سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو کیونکہ میرے وہ دوست ہیں میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے. اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نا کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دے دی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گھڑتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے. جھوٹ نہ بولنا یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا ہے. سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیرا حل ہو جائے گا، کوئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا. اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے. کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ نہیں بھولتے. کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت، تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے. کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد، وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے. تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریش نے رعد کر دی تھی. اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے. لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا. پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا. کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں، اور یار اس درد کو سمجھو. کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی، کسی بندے کی بولی لگ رہی. اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے. قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں. حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا. اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے. تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے. سونا لایا، چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا. لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں. اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئے، ان کو تو نہیں نہ بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئے. فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. ان کا پردہ قائم رکھنا، یہ نہ پوچھنا کیا، بس آنے دینا. اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے. جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے. پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی. تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو. میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے، آپ کی عزت بننے لگتی، آپ کا وقار بڑا ہوتا۔ سنو، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے۔ صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مول کوڈی پیندے ہی ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تیری وہ صبح سے تو پریشان ہے، انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے، جب اللہ چاہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ اور جناب جبریل لے گئے۔ جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام، میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا، تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا۔ جب اس نے چاہا میرے پیر چلیں تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلیں، ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، یہ بڑا، میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا، تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو، پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔
تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا. قریب صحابہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے. جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا. میرے نبی پاک عرب کے لوگ یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات عرض کرنا. فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے, بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا, مومن جھوٹ بول سکتا, جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا, یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں, بہت بڑی بات, 6 مہینے میں ختم, ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا. رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف, تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا, تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, لڑائیاں کرا دی, نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے, ابو جہل نے, ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ, لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی, بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں, کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے, اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے, وہ جھوٹ نہیں بول. جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے, تو چودھری ہے, تو سربراہ ہے, تو اہل ہے, تو منصب والا ہے, جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو, بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی, میرے سامنے بچپن گزرا, میرے سامنے جوانی گزری, میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا, دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا, پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا. کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے, اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. میرا بھتیجا بھی ہے, میرا اپنا بھی ہے, میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو, وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو, امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے,
بیٹھے اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا, نجاشی نے بات کی, فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے, سچائی حسن ہے, سچائی ایک خوبصورتی ہے, سچائی تیرا وقار ہے. دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا, سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا, تیرے لفظ کچھ ہے, تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے, ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا, چاہے کہ 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھ, سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا, اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک. اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا, تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا, تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے, وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا, بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا, وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے الحمدللہ کہا تھا تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا. تو صبر کی جو جزا ہے, حوصلے کی جو جزا ہے, بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے, ان کو بڑی جلدی ہے. میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے, آپ ٹوٹ جائیں گے. ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا, چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے, چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں. آپ انتظار کریں, آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں. اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا. رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا, لیکن تھوڑا سا انتظار, تھوڑا سا وقت دیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو. بے حوصلہ نہ ہو, اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے, وہ حوصلہ ہے. امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے, صبر سے لڑے. امام حسین, سیدہ زینب, حضرت عباس یہ صبر سے لڑے. ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی. ان کے صبر نے کمال کر دیا. حکومت تو 4 سال یزید نے کی, پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا. تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے, پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی, اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. دیکھو ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ان کے خیموں میں پانی اور کھانا نہیں تھا, لیکن یہ بھی کمال کیا سیرت نگاروں نے. کہتے ہیں 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں گیا, کھانا نہیں گیا, پر ایک لمحے کے لیے بھی خیموں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں رکی. ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا. ان کی عبادت قضا نہیں ہوئی. انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا وہ کام نہیں انہوں نے چھوڑا. اگر صبر, حوصلہ, اطمینان ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ منظر آج سامنے. اور وہ بے حوصلہ تھے, وہ تو کبھی 10,000 بیچتے تھے, تو کبھی 22,000 بیچتے تھے, تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا, چونکہ حوصلہ نہیں تھا, دلیری نہیں تھی. اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے. لیکن بحیثیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے, کمزوری غالب آتی جا رہی ہے. چند قطرے پانی کے ایک منٹ کے لیے بھی, اور کسی جگہ بھی آپ کو
کسی جگہ بھی نہ امام حسین، نہ سیدہ زینب، نہ بعد میں امام زین العابدین، کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، انہوں نے صبر کی، حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے۔ بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا۔ گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں۔ وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا، تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا، تو وہ تو گیا، اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا، حوصلے میں رہیں، صبر میں رہیں، اطمینان میں رہیں، سرور میں رہیں، تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے۔ گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں۔ دوستو، اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمل راجہ قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان، زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاکہ میں بھی ان ظالموں کو بتا دوں کہ شیر جب بھی کرتا ہے اور اس کی میان جب نکلتی ہے تو جب تک میان میں نہیں آتی، جب تک کہ دشمن کا صفایا نہ کر دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بیٹا مجھ بوڑھے باپ پر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھی جائے گی، میں جوان بیٹے کی لاش کو کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے کہا، اے بابا جان، اگر آپ بوڑھے باپ ہو کر کے جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے تو جوان بیٹا بوڑھے باپ کی لاش کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ میرے بابا جان مجھے اجازت دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے منہ پھیر لے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بزدلی کا تانا نہ دیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بابا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل یہ کہے کہ امام حسین نے اور کو بھی اجازت دے دی، وہاں بن کلبی کو بھی اجازت دے دی، کیونکہ وہ غیر تھے، قاسم بھتیجا تھا، اس کو بھی اجازت دے دی، انہوں محمد بھانجے تھے، انہیں بھی اجازت دے دی، اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو گھبرا گئے، تو اس کو اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا یہ بات ہے تو مجھے تمہیں اجازت دینے کا حق نہیں ہے، تم پر تو راتوں کی نیند جو قربان کی ہے تو تمہاری پھوپھی زینب نے کی ہے، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، تمہیں اپنے دنوں کا چین ختم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے اور اپنی پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ لیے
اور کہا پھوپھی جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دو۔ اتنا سنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کھا کے زمین پر تشریف لے گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سحر بانو پاس ہی کھڑی تھی، کہا بیٹا پھوپھی زینب کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور ہم شکل پیغمبر کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ کہنے لگے کہ